ساتھیوں، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب والا، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب والا، یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کو بیان کیا جائے تو ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کے ہر حصے کو راکھ بنا دیا جائے، تو یوں تو گمان ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے قلم ٹوٹ جائیں، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا پر ہو جائے، مگر سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، کیونکہ زندگیاں بیت گئی ہیں، قلم ٹوٹ گئے ہیں، زندگیاں بیت گئی ہیں، قلم ٹوٹ گئے ہیں، مگر سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، مگر سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب والا، حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جہالتوں کا دور دواں، انسانی قدریں ناپید تھی، انسان گواہوں میں تقسیم در تقسیم تھا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکراریں ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلواریں ان میں، اور پھر انسانیت امن کی متلاشی پر رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے، انسانوں کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آقا دو جہاں کو مبعوث بنا کر بھیجتے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جناب والا، میرے نبی کی ثقافت سب سے زیادہ سخی، بولنے میں سب سے زیادہ شفیق، ہمیشہ سچ بولنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، جو بھی آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا کہ حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ اور ایک شعر لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی، تم سا تو حسین نہ آنکھ میں دیکھا کوئی، یہ شان لداوت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے کہ تماشا نہیں کوئی، اور ان کی رحمت نے تو کیا خوب نوازا ہے، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی۔ جناب والا، عرب کا تبتا ہوا صحرا، سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے، مگر دور ایک آتشی قلعے پر ایک شخص کھڑا ہے، وہ شخص 3 دن سے کھڑا ہے، کسی ایسے کے انتظار میں کھڑا ہے جو اس سے کہہ کر گیا ہے کہ لوٹ کر آؤں گا، مگر 3 دن ہو گئے ہیں وہ شخص لوٹ کر نہیں آیا، اور 3 دن ہو گئے ہیں یہ شخص اس کے انتظار میں وہاں کھڑا ہے۔ اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اپنے کیے ہوئے وعدے پر اپنی آنکھیں حیرت و ندامت سے جھکا لیتا ہے، مگر منتظر شخص کے زبان پر صرف یہ کلمہ ادا ہوتا ہے کہ اے شخص، تو نے مجھے ناحق تکلیف دی۔ جناب والا، دنیا کو اخلاق کے درس دینے والا، غیر کی پاسداری میں مصیبتیں، اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرنے والا یہ شخص کون ہے؟ جناب والا دنیا کو اخلاق کے درس دینے والا وما الا ذاتک حامل محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے، جنہوں نے اپنے اخلاق کے بلبوتے پر عرب کو عرب کے اندر اسلام کا بول بالا فرمایا، مگر افسوس ہوتا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد مسلمان بدعملی اور دہشت گردی کا نتیجہ ہے۔ میں نے سوچا وجہ معلوم کی جائے تو پتہ چلا اسوہ رسول سے دوری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا جائے تو ہمیں اسوہ رسول کی طرف جانا ہوگا۔ شکریہ۔ جناب حافظ اویس احمد خان، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ، اور اسپیچ کے مقابلے میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ فرسٹ آئے ہیں حافظ اویس احمد، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے نام کریں۔ حافظ اویس احمد تقریر کے مقابلے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔
حافظ اویس احمد اپنی ٹرافی وصول کرتے ہوئے جناب نیشنل ڈائریکٹر کراچی جناب ڈاکٹر حافظ عبدالباری اندر صاحب سے. جی اب میں درخواست کروں گا کہ پنجہ آزمائی کا جو مقابلہ تھا آرم ریسلنگ، اس میں جو رنر اپ ہے وہ احمد بن سلیم صاحب ہیں، فرسٹ ایئر میں